حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تا صبح قیامت کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو چونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے وہ تو قیامت تک باقی رہے گی، تو پھر قیامت تک اس امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ رسول کی تعلیمات موجود ہیں، مثلا قرآن پاک موجود ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو بدل نہیں سکتا، قیامت تک یہ اٹل ہے، اور انسان کی پوری زندگی کے لیے یہ کافی ہے، قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ہر پرانے سے پرانا، نئے سے نیا اور جدید سے جدید مسئلہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا ایک مجموعہ کتب احادیث کی صورت میں موجود ہے، تو یہ امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ایک سادہ سا جواب یہ ہے، لیکن اس پر بھی ایک چھوٹا سا اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں کہ جو قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو حدیث کو سرے سے مانتے ہی نہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حدیث کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی تشریح غلط کرتے ہیں۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو حدیث کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہم حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن جب حدیثوں کی تشریح میں جاتے ہیں تو وہ غلط عقائد بیان کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں، تو پھر وہ اگر ان قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیں تو پھر امت کی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ کس طریقے سے امت کی رہنمائی ہوگی؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی رہنمائی کے لیے قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے ابتدا میں یا آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا، اور اس مجدد کا کام یہ ہوگا کہ وہ دین کی تجدید کر کے، دین کے اندر جو جو گمراہیاں پھیل چکی ہوں گی 100 سالوں میں، ان کی تجدید کر کے جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوگا، جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہوں گی، وہ ان کو لوگوں کے اندر رائج کر دے گا، اور اس طرح قیامت تک میری امت کی رہنمائی وہ مجدد دین کرتے رہیں گے۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو معلوم ہوا حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد اصل جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت ہی ہے، لیکن ان قرآن و سنت کی اگر کوئی غلط تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجدد جو ہے، مجددین جو ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا جو قیامت تک اس امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اور یہ سلسلہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور کے بعد سے شروع ہو چکا، یعنی ہر صدی کے ابتدا میں یا آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجتا ہے، اور اس دور کے جو جمہور علماء کرام ہوتے ہیں، جمہور کا مطلب اکثریت جو علماء کرام کی ہوتی ہے، وہ کسی ایک شخص کے متعلق سب کا یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اس دور کا مجدد ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، جو کہ اکبر بادشاہ کے خلاف، جلال الدین محمد اکبر جو تھا، اس نے دین کے اندر بڑے بڑے فتنے پیدا کیے، اس نے اسلام کو اور باقی مذاہب کو آپس میں جناب والا وہ ملا کر ایک دین بنانے کی کوشش کی، اور اس نے ایسی یعنی طرح طرح کی خرافات ایجاد کی کہ آدمی سن کر، آج کے دور میں بھی آدمی سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ وہ کس قسم کا بندہ تھا۔ جب اس نے اس طرح کی بدعات اور اس طرح کی خرافات دین کے اندر شامل کر دیں تو پھر اس دور میں اللہ نے جس مجدد کو بھیجا اس کا نام الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اصل نام ان کا الف ثانی ہے، لیکن ان کو مجدد کہا جانے لگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدد بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اس دین اکبری کا خاتمہ کیا اور صحیح اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور آج تک وہ صحیح اسلامی تعلیمات ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بے شمار مجددین آئے